السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 47 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی سمجھ حاصل کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی بہتر طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ ایک جو عالم ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے 1000 عابد سے زیادہ گراں ہے، یعنی کہ جو شیطان پر جو بھاری پڑتا ہے، جو شیطان پہ گرا گزرتا ہے، وہ ایک عالم ہوتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ جو شیطان ہوتے ہیں وہ عالموں کے پاس زیادہ ہی جاتے ہیں۔ اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور دین اسلام کا جو ستون ہے اس کی سمجھ، یعنی کہ اس کا فقہ ہے۔ اور سمجھ بوجھ اور فقہ کیسے آئے گی؟ قرآن اور سنت کو پڑھ کر کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو علم اور فقہ اور دین کی سمجھ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ تو یہاں پہ خطاب ہے کافروں سے، کیونکہ اوپر کی جو آیت ہے نا کافروں کے ہی ریلیٹڈ ہے، تو جو بھی کفر کرنے والے ہیں ان سب کو کیا ہے، یہاں پہ تنبیہ دی جا رہی ہے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، ان کو جو چیتاونی دی جا رہی ہے کہ جیسا جو ہے حال فرعون کا ہوا نا، فرعون بھی کیا تھا، سب سے بڑا کفار تھا نا، کفر کرنے والا تھا، اور اللہ کا انکار کرنے والا، اور خود کو اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا، اور اس نے رسولوں کا انکار کیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ کفار کے جو مال ہے اور اولاد اسے کام نہیں آ سکیں گی، بلکہ انہیں ہلاک کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، جس طرح سے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا بھی جو حال ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیات اور روشن دلائل لانے والے انبیاء کرام کی تکذیب کر دیتے، یعنی کہ تکذیب کرتے رہے، یعنی کہ ان کو جھٹلاتے رہے۔ ایک سامنے حق لانے والے رسول اور انبیاء کو وہ کہتے تھے کہ آپ کیا ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم آپ کا نہیں مانتے بات، ہم کیسے یقین کر لیں آپ سچے رسول ہیں۔ اس طرح سے وہ تکذیب کرتے تھے۔ تو جتنے بھی ایسے لوگ تھے تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے جیسے آل فرعون کا حال ہوا نا، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، تو انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو پھر ان کا انجام بھی کیا ہوا نا، تم ذرا دیکھ تو لو۔ آل فرعون اور جو جتنے بھی جو نمرود ہیں اور جو بھی اتنے اس طرح سے سرکش جو لوگ تھے یا بادشاہ تھے، تو ان کا حال بھی کیا ہونا، ذرا ان پر بھی تم غور و فکر کر لو کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کی پکڑ کیا، ان کا اخذ کیا، ان کو مواخذہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس قدر وہ گنہگار تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ گنہگار تھے، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم جتنے بھی گناہ کر لیں اور جتنا بھی ہم اس دنیا میں موج مستی کر لیں اور جیسا دل چاہے ویسی زندگی گزار لے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ تو پکڑ تو ہوگی نا۔ اب انسان اس غلط فہمی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے ہم لاسٹ میں 80-90 سال کے ہو جائیں گے، پھر ہم توبہ کریں گے یا حج کر لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو معاف فرما دیں گے۔ تو کیا پتہ اس سے پہلے ہی موت واقع ہو جائے، یا کیا پتہ توبہ کی مہلت ہی نہ ملے۔ تو پھر کبھی بھی انسان کو اس جو غفلت بھری زندگی نہیں گزارے، اور جو ہے اللہ سے ڈر کر تقوی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ آیت 12۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔
تو یہاں پہ قل للذین کفروا، اس سے کفروا سے کفر کرنے والوں سے مراد یہاں پہ یہود ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے کفر کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، ہم لوگ کتنا ابھی سورہ بقرہ پڑھ چکے اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا، حالانکہ وہ سب مدینے میں آس پاس موجود تھے، رہتے تھے، اور جو بہت جو ان کے اندر جو عاجزی انصاری والے جو علماء تھے، عالم تھے، جب وہ انہوں نے پڑھا تو پھر وہ ایمان بھی لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، تو جن کے اندر تکبر نہیں تھا، حسد نہیں تھا، تو وہ ایمان بھی لیے، لیکن اکثریت جو یہود تھے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قل للذین کفروا، کہ کہہ دیجئے کافروں سے کہ تم ان قریب نا مغلوب کر لیے جاؤ گے، تم پر غلبہ ہو جائے گا، اور جہنم کی طرف کیا ہے؟ تم سب کے سب جمع کر دیے جاؤ گے، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہی ہونے والا ہے۔ تو اس طرح سے جو وہ غالب ہو گئے تھے، جو مسلمانوں نے یہودیوں پر غلبہ پا لیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون، تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں ہی، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن، الی جہنم وبئس المہاد، جہنم کی طرف، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو تم جو ہے جہاں پہ اکٹھے کیا گے، جہاں پہ جمع کیے جاؤ گے، وہ جو ٹھکانہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جہنم کا ہے، کیونکہ ان کے کام ہی ایسے تھے۔ تو اس طرح سے جب جو جنگ خیبر ہوئی، تو جنگ خیبر میں وہ سارے کے سارے جو ہے جو یہود تھے وہ مدینہ سے خالی کروا لیا گیا، ان سے مدینہ پورا، اور بالکل باہر ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ اور غزوہ خیبر جب ہوئی تھی یہودیوں سے، تو اس طرح سے وہ جو مدینہ میں آباد تھے یہود، اور جو ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہوئے؟ وہ ان پر جو ہے مسلمان غالب ہو گئے، تو وہ مغلوب ہو گئے، اور وہ ایمان آخری وقت تک نہیں لائے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب جو ہے انسان کے پاس حق آ گیا، سچ واضح ہو گیا، ہر چیز بالکل کلیئر ہو گئی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ تب بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہود یا نصرانی، جب مشرکین، جب اسی حالت پہ وہ مر گیا، اسی حالت پہ فوت ہو گیا، اپنے ہی دھرم، اپنے ہی دین پہ وہ فوت ہو گیا، اور توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو جب غزوہ خیبر ہوئی تھی، تو غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی ہوئی، اور تمام یہودیوں کو جو ہے وہاں سے کھدیڑ دیا گیا، مدینے سے باہر، بہت باہر تک کی ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا۔ آیت دیکھیے، آیت 13، قد كان لكم آية في فئتين التقى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی دو جماعتوں میں جو گد گئی تھی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی مدد، جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو یہاں پہ جس بات کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آیت اس پس منظر نازل ہوئی کہ یہاں پہ غزوہ بدر، جنگ بدر کا ذکر ہے۔ جو یہ جنگ کا یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو جو یہ آیت ہے، اس آیت واقعے کے پس منظر ہے کہ یہاں پہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے مدینہ گئے تھے، اور مکہ میں تقریباً 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو جو ہے تبلیغ دیتے رہے اور دین کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور مانا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے زبردست مسلمانوں پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بھی کیا، اور لاکھ ظلم اور ستم کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی مسلمانوں کو لڑنے کو نہیں کہا، جنگ کرنے کو نہیں کہا مکہ کے اندر۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے، تو پھر وہاں پہ مسلمان کیا تھے؟ قوی ہو گئے تھے، تھوڑے سے قوت والے ہو گئے تھے، تھوڑا سا ان کو سہارا مل گیا تھا، اور لوگ تھے، اور کافی جو ہے جگہ مل گئی تھی، اور کھلی پورا آزادی مل گئی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اب آپ لوگ جنگ کریں۔ تو یہ جو آیت ہے اس پس منظر میں ہے کہ یہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہے، تو یہ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟
17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی کہ 2 ہجری مطلب مینس کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد کا جو دوسرا سال ہوتا ہے، پہلا سال نہیں دوسرا سال، ٹھیک ہے، جب وہ ہجرت کر کے آئے تو 1 سال، اور پھر جب ہجرت کر کے آئے پھر 2 سال ہو گئے تو 2 ہجری وہاں سے ہجری کیلنڈر کا ایجاد بھی ہوا۔ تو یہ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو جو ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا، یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، یہ اسلام کی خاطر جو لڑائی ہوئی، وہ جنگ بدر ہوئی، وہ پہلی جنگ تھی۔ دوسرا یہ کہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی، یعنی کہ کوئی بھی ایسی پلاننگ نہیں تھی، کوئی بھی ان کا ایسا جیسے انسان پہلے سے پلاننگ کرتا ہے نا جنگ کے لیے اس طرح سے، لیکن یہ کوئی بھی جنگی جو پلاننگ کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا لے کر گیا، یعنی کہ اور لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تو جو مسلمان تھے، تو مسلمان جو ابو سفیان جو قافلہ لے کر جا رہا تھا، تو ان کا جو قافلہ تھا بزنس کا قافلہ تھا۔ مکہ کے جو لوگ تھے بہت زیادہ پاورفل، بہت زیادہ طاقتور، اور بہت زیادہ اتنی ان کو سٹرونگ کس وجہ سے تھی، وہ بہت زیادہ تجارت کرنے والے تھے، تو تجارت اور بزنس کی وجہ سے ان کو اتنی قوتیں ملتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی جو قوت ہے، ان کی قوت کو کم کیا جائے، تو ان کا جو قافلہ ہے نا اسی کو کیا کیا جائے، لوٹ لیا جائے، اس طرح سے جو ہے، تو تاکہ جو ہے مسلمانوں کو قویت یعنی قوت پہنچ جائے، اور جو ہے مسلمان اس طرح سے ان کا جو قافلہ لوٹ لیں گے۔ لیکن جو ابو سفیان تھا وہ بچتا بچاتا نکل گیا، لیکن جب اس کو مکہ کے لوگوں کو جیسے ہی خبر ملی کہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے قافلوں پر، تو سارے کے سارے مکہ کے جو لوگ ہیں 1000 کی جو فوج لے کر وہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ تو جتنے بھی مسلمان تھے نا، تو اس میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی مدد بھی حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوئی تھی، اور اس میں کافروں کو عبرتناک شکست بھی دی گئی تھی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو یہ جنگ ایسی تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو شکست عطا فرمائی، کیونکہ کافر تو کیا تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن اتنا بڑا نظام نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے نہیں چلا سکتے۔ تو انہوں نے پانی کا، زمین کا، ہوا کا، سورج کا، اور جو ہے تمام طرح کا 365 بت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے مکہ کے چاروں طرف وہ بت جو ہے رکھ رکھے تھے انہوں نے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ تو پھر مسلمان مجبور ہو کے ہجرت جب چلے گئے، اللہ نے حکم دیا تھا کہ مسلمان آپ ہجرت کر جائیں، مسلمان ہجرت کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ جب گئے ہیں، تو وہاں سے پھر جو پہلی جنگ یہ ہوئی ہے وہ جنگ بدر کی جنگ تھی، اور بدر کا جو میدان ہے نا وہ آج بھی وہاں ہے، جنگ بدر جہاں پہ بدر ہوئی تھی۔ تو ان کی جو تعداد تھی نا، دراصل اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، بہت تھوڑی سی تھی۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، 313 تھی۔ پیچھے ہم لوگ نے جو واقعہ پڑھا نا طالوت اور جالوت والا بھی، تو اس میں کتنی تعداد تھی، اس میں جو مومن جو تھے ان کی بھی تعداد 313 تھی۔ طالوت اور ان کے جو لشکر کی جو تعداد تھی 313 تھی، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی مومنین کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور جو کفار تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کی جو تعداد تھی تقریباً 1000 تھی۔ تو 1000 کا لشکر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ التقات، تو جو آپس میں ٹکراتے ہیں یعنی لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے، فئات یقاتلوا فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ کہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور مسلمانوں کا وہ گروہ تھا، وَأُخْرَى کافرون، اور دوسرا گروہ جو تھا کافروں کا تھا، کفر کرنے والے تھے۔ اس سے مراد جو ہے مکہ کے مشرکین ہیں جنہوں نے بدر میں مسلمانوں سے لڑائی کی تھی۔ یرونہم مثلہم،
مثلیہم رأی العین، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، یعنی مشرکین جنگ بدر کے دن مسلمانوں کو اپنی جو ہے سر کی جو آنکھوں سے نا ان کو دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد کو دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فتح نصرت کا سبب بنایا۔ کس طرح سے اب دیکھیں کہ اپوزیشن جو تھا تو ان کو جو ہے مسلمانوں کا جو ہے جو تعداد تھی اپنے سے دگنی دکھ رہی تھی، تو یعنی ہر فرق اور جو ہے دوسرے فرق کو اپنے سے دو گنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے، وہ خوف زدہ ہو جائیں، اور مسلمانوں کی جو تعداد 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی، تو انہیں کافروں کی جو تعداد ہے ان کو 700 کر کے دکھائی گئی۔ در حالیہ ان کی جو اصل تعداد 1000 کے قریب یعنی کہ 3 گنا تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کو عزم اور حوصلے میں اضافہ کرنا تھا، تو اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے، ان کے دل میں اور ڈر بیٹھ جاتا، رعب بیٹھ جاتا نا۔ جب وہ 3 گنا کی بجائے 2 گنا ان کو نظر آئے تو ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، لیکن یہ دگنا دیکھنے کی جو کیفیت ابتدا میں تھی نا، پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے۔ تو اس طرح سے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لوگوں کو جو ہے صف بستہ کیا تھا کہ جو مسلمان کی تعداد کم تو تھی لیکن وہ دکھ جو تھے زیادہ بھی رہے تھے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے اللہ کی مدد تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ وہ مسلمانوں کو ایک مطلب مسلمان تھے تو بہت تھوڑے سے، لیکن وہ ان کو بہت زیادہ دکھ رہے تھے۔ اور دراصل کیا ہے، اس میں جو بھی جنگ بدر میں شامل ہونے والے جو صحابہ ہیں تو ان کو کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ راضی ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدر میں حاضر ہوا وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا۔ ایک بہت بڑی خوشخبری ملی ان سب کو، کیونکہ وہ سارے کے سارے مخلص مومن تھے، مخلص ایمان والے تھے۔ وہ ہر طرح سے اپنے جو ہے انہوں نے قربانی دے کر کے نا، اس وقت تو یہ تھا کہ بس مر جائیں گے، مار دیں گے، یہی والے سچویشن تھی۔ مال غنیمت کا تو کچھ بھی کانسیپٹ تھا ہی نہیں اس وقت، اور اپنی قربانی دینی ہے اللہ کے اور دین اور اسلام کی خاطر۔ تو بس اس وقت جو لوگ شامل ہو گئے اس بدر میں تو ان کے لیے بہت ساری بشارتیں ہوئی کہ اب کبھی بھی وہ جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت رفاع بن رافیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل نبی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں شریک ہونے والے کو کیا مرتبہ دیتے ہیں، یعنی آپ کے خیال میں اہل بدر کا کیا مرتبہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم ان کو مسلمانوں سے بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، یا آپ نے اسی قسم کا کوئی جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، بدر میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے ہم بھی ان کو ایسا ہی خیال کرتے، یعنی سب فرشتوں سے وہ افضل ہیں۔ تو اتنی زیادہ ان کو فضیلت ملی اور اللہ کی رضا ملی، کیونکہ کام بھی تو کیا تھا، بہت بڑا کام تھا نا۔ تو بدر کا یہ واقعہ سنا کر عقل رکھنے والوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس میں یہود مدینہ کی طرف بھی خصوصی اشارہ ہے کہ یہ یہود مدینہ جو تم اس واقع بدر سے سبق حاصل کرو، اور اب بھی موقع ہے، انکار سے باز آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، کیونکہ جیسی پچھلی آیات کے سلسلے میں بیان ہو چکا ہے نا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے واپسی پر مدینہ کے یہود کو جمع کر کے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور ایسی مصیبتوں سے پہلے جیسے قریش پر بدر میں نازل ہوئی ہے کہیں تم پر بھی نہ آ جائے، اس لیے تم مسلمان یعنی اسلام قبول کر لو، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کا سچا نبی ہوں میں، اور تم نے اپنی کتابوں میں میری صفات بھی پائی ہوئی ہے۔ تو یہود نے جواب دیا کہ آپ نے قریش کے چند بیوقوفوں کو مار بھگایا، وہ تو جنگ کے طور کے طریقے سے ناواقف تھے، اگر اب بھی ہم سے مقابلہ ہوا نا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے، لیکن اس کا بالکل سادہ سا سمپل سا رزلٹ غزوہ خیبر میں ہوا کہ یہ جو یہود تھے نا، یہ جنگ کے لیے سامنے آئے ہی نہیں، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں کہ یہ جنگ کے لیے لڑتے ہی نہیں ہیں، اور دم دبا کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آیت 14،
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کی جمع کیے ہوئے خزانے ہیں اور نشاندار گھوڑے ہیں اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے، مرغوب کر دی گئی ہیں چیزیں لوگوں کے لیے، محبت ان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے۔ یعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے ان سب چیزوں سے بے رغبتی ہے، تو یہ قدرتی طور پر اللہ سبحانہ نے لوگوں کے اندر ڈال دی ہے۔ تو ان کی جو ہے یہ دراصل کیا ہے، یہ ایک زبردست ایک آزمائش ہے۔ دنیا کی محبت میں انسان کیا کرے، ایسی نہ دل لگا لے کہ وہ پھر اللہ کو بھول بیٹھے اور آخرت کو بھلا بیٹھے۔ تو دنیا کی محبت نہیں انسان کو رکھنی، اس سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، اور اپنا جو ہے نا اس سے بھی یہ بھی نہیں کرنا کہ انسان رہبانیت اختیار کر لے، یا جس طرح سے جو آپ نے دیکھا ہوگا سنیاس وغیرہ لے لیتے ہیں، سب سے کٹ کر جنگل چلے جاتے، یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے، اعتدال میں رہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ ہم نے اسی طرح بنا دی ہے، خوبصورت بنا دی ہے، مزین بنا دی نا، اور اس کو جو ہے فرسٹ نمبر پہ کیا ہے، عورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے فرسٹ نمبر پہ جو عورتیں ہیں، پھر بیٹے ہیں، پھر سونے چاندی کے جمع کیے گئے یعنی کہ خزانے ہیں نا، تجوریاں بھری ہوتی ہے لوگوں کی، جو ہے اپنے جو ڈور کے اندر بنی ہوئی ہوتی تجوریاں یا گھڑے اور یا گڈھے سب تمام، تو یہ سب ان کے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں شہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہے، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب ہیں اور پسندیدہ ہیں، اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرطِ یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں وہ رہیں۔ ان کو تعظیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے، تو ان کو خوبصورت بنا دیا گیا نا، اور اس میں سب سے نمبر پہ جو ہے، سب سے پہلے نمبر 1 پہ جو ہے عورت کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے، وہ سب سے زیادہ جو مرغوب ہے اس کو وہ عورت ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کا ساز و سامان جو ہے، دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک بیوی ہے۔ دنیا جو ساز و سامان ہے، اور دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ ہے کہ نیک بیوی ہے۔ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس سے خوش کر دے، اور اگر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے، اور اگر اس سے وہ غائب ہو تو یہ اسے اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یعنی کہ ایک بہترین جو بیوی ہے، تو ایک نیک بیوی کیا ہے، دنیا کی ساز و سامان سے بہتر ہے وہ، جس کی بھی نیک بیوی ہے۔ تو اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو اور نیک ہو، اور اس کے جو ہے سامنے اس کے حکم مانتی ہو، اور جب وہ پیٹھ پیچھے ہو تو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے، اس کی مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں اور بیٹے۔ بیٹے بھی کیا ہے نا، بیٹیاں نہیں نام لیا گیا، بیٹے لیا گیا، کیونکہ انسان بیٹے جب ہوتے ہیں تو کتنا پھولتا ہے۔ کسی کے اہل مکہ میں بھی اسی طرح سے تھے، ان کے پاس بیٹے بہت، جس کے پاس زیادہ ہوتے تھے تو وہ ایسے ہی سینہ تان کے چلتا تھا، اور بیٹیوں کو تو وہ قتل ہی کر دیتے تھے۔ تو بیٹے ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس بہت زیادہ پاور آ گیا ہے، بہت قوت والے ہیں میرے 10 بیٹے، میرے 12 بیٹے، اس طرح سے۔ تو اس طرح سے وہ بیٹوں پر بھی پھولتے تھے۔ تو اور پھر تیسرے نمبر پہ ہیں گھوڑے، اور وہ بھی نشان زدہ گھوڑے، تو برانڈڈ گھوڑے، جو برانڈڈ جو سواری ہوتی ہے نا، اس سے مراد جیسے فراری ہے آپ لے لیں، یا بہت بڑی جو گاڑی مرسیڈیز ہے، جیسے یہ سب برانڈڈ جو ہے گاڑیاں ہیں۔ تو کس کو ایسا کون سا شخص ہے جو وہ یہ کہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے نا؟ ہر ایک جب نکلتی ہے گاڑی روڈز پہ تو ہر کوئی پیچھے ہو کے اس کو فوٹو لے گا، سیلفی لے گا، یا فوٹو کلک کرے گا، یا دکھتا رہے گا۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو یہ سب تو کیا ہے، ایک زندگی کا ایک سامان ہے، زندگی گزارنے کا ایک سامان ہے۔ اور پھر 4 نمبر پر چوپائے ہیں، یعنی کہ وہ جو چوپائے 4 پیر والے جو جانور ہیں، مویشی، اور پھر 5 نمبر پر کھیت باغ وغیرہ ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، ان کے ذریعے سے جو زمین ہے، جو دنیا ہے، اس کو مزین کر دیا، یعنی کہ خوبصورت کر دیا گیا ہے۔
تو گھوڑوں سے مقصد جہاد کا بھی تیاری کرنا ہوتا ہے، اور جانوروں سے کھیتی باڑی اور جو ہے زمین کی جو سینچائی وغیرہ کا بھی کام لیا جاتا ہے، ان سے جیسے سامان ادھر سے ادھر ٹرانسفر بھی کیا جاتا ہے نا، اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہے۔ اور اگر مقصود محض صرف دنیا کمانا ہے اور پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا ہے اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش عشرت سے زندگی گزارنا ہے، تو یہ سب مفید چیزیں ہی کیا ہے، اس کے لیے خود انسان کے لیے یہ سب بوال بن جاتی ہیں۔ قناطیرہ قنطار کی جمع ہے، مراد اس سے خزانے یعنی سونے چاندی اور مال اور دولت کی فراوانی اور کثرت ہے۔ المسومہ سے مراد گھوڑے ہیں جو چارگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہوں، یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگایا گیا ہو نا۔ تو اس وقت میں جو بہت ہائی فائی ٹائپ کے جو ہے گھوڑے ہوتے تھے، تو برانڈیڈ اس وقت بھی چلتے تھے گھوڑے، اور آج بھی کیا ہے وہ گھوڑے اس وقت سواری کا کام کرتے تھے، اور آج بھی کیا ہے سواری کا بھی کام کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو آج بھی نئی نئی ٹیکنیک آ گئی نا، ایک سے ایک کار ہے، اسکوٹیز ہے، بائکس ہے، اور فلائٹس ہیں، سب ہر طریقے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرمائی نا۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ یہ سب چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ یہ مزین کیا گیا ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کیا گیا ہے۔ سونا چاندی کس کو نہیں پسند ہے نا، عورتیں کس کو نہیں پسند ہے، مردوں کے لیے عورتیں فتنہ ہیں، اور مردوں کے لیے بیٹے فتنہ ہیں، پھر سونا چاندی عورتوں کے لیے فتنہ ہے، اور خاص کر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ جتنی آیت میں جتنی چیزیں دی گئی یہ سب کچھ ان کے لیے فتنہ ہے۔ آیت میں دی گئی ہر چیز فتنہ ہے، اور عورتیں تو خاص کر اٹریکشن جس کو ہوتا ہے وہ سونے چاندی سے ان کو ہوتا ہے نا، بیٹوں سے بھی ان کو ہوتا ہے۔ تو ہر شخص کے اندر ان سب کی محبت ڈالی گئی ہے، لیکن اصل جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کو دیتا بھی ہے یہ سب چیزیں، تو ان کے دینے کے بعد بھی نا وہ ایسا نہیں کرتے کہ انہیں کے اندر وہ گم ہو کے غفلت ہو کے رہ جائیں اور اللہ کے وہ بھول جائیں۔ تو یہ دنیا تو بہت زیادہ دل لگانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور انہیں مقصد زندگی نہیں بنانا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو خرچ کرنا ہے۔ تو ایک شخص جس کو بہت کچھ دیا گیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور ایک شخص جسے کچھ نہیں دیا گیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ ایک شخص جس کو اس چیز میں یعنی کہ اس آیت میں جہاں تمام چیزوں کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیے ہیں، تو اس طرح سے جب لوگوں کو دیا گیا ہے مال اور دولت ہر چیز کی جو ہے نا بہت زیادہ تعداد ہونا، تو یہ آزمائش ہے کہ اس کو چیک کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں اس کو خرچ کرتا ہے، فضولیات میں خرچ کرتا ہے، دکھاوے میں خرچ کرتا ہے، واہواہی چاہنے میں خرچ کرتا ہے، کروڑوں روپے کی شادی ولیمہ نکاح کی سیریمنی میں خرچ کر دیتا ہے، یا پھر یہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، یا پھر یہ اللہ کی راہ میں صدقات میں خرچ کرتا ہے، یا پھر یہ صلہ رحمی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے تو یہ کام ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے نا، تو اس طرح سے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔ دیکھیں آپ یہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہے بھی نا، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کیا ہے گنہگار ہے، اس کا اصل ٹیسٹ تبھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کس طرح لگا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں چند اہم جو محبوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں کے لیے خواہشات نفس کے حاصل کرنے کی محبت فطری طور پر دلچسپی کی وجہ اور دل کو کھینچنے والی بنا دی گئی ہے، اس لیے بہت سے لوگ خواہشات نفس میں پھنس کر اللہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی چاہت اور محبت کا مین اہم مقصد ہو جاتا ہے۔ تو ان سے سب سے پہلے عورت کا ذکر ہے، پھر ان کو جو ہے اس کے بعد بیٹے ہیں، پھر سونا چاندی ہے، پھر جو ہے چوپائے ہیں اور کھیتی ہے۔ تو اس سب سے کیا ہے انسان کو بچنا ہے، ان کے اندر کھو کے نہیں رہ جانا ہے۔ تو ان سے کیا کرنا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اپنے بیٹوں کو نا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، کوئی نہیں جلدی جلدی اپنے بچوں کو عالم بناتا ہے یا حافظ قرآن بناتا ہے یا دین کی راہ میں لگاتا ہے، یا جو اس کو سونا چاندی دیا گیا ہے نا، تو اس کی یہاں تک کہ لوگوں کے پاس سونا چاندی ہے لیکن وہ ٹھیک طور پر اس کی زکوٰۃ تک نہیں نکالتے ہیں، زکوٰۃ جبکہ فرض ہے نا۔ پھر اسی طرح سے جو
ان کے پاس جو ہے برانڈڈ جو گھوڑے ہیں نا، آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے جن کے پاس جو ہے کتنی گاڑیاں ہیں، بہت ساری ایک بنگلے میں ڈھیروں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور چلے ٹھیک ہے ایک ہی گاڑی ہے تو پھر کیا ہے، کون ایسا شخص ہے جو وہ اللہ کی راہ میں اس کو لگائے نا؟ کوئی نہیں لگاتا ہے۔ تو اللہ نے دیا ہی اسی لیے کہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں لگائے، اللہ کی راہ میں لگائے۔ اگر وہ اس گاڑی کو، وہ برانڈڈ جو اس کے پاس کار ہے یا بائکس ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے وہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، اللہ کے کام کے لیے جاتا ہے، تو پھر کیا ہے، یہی چیز اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن وہی چیز اگر وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں پر اپنا تکبر دکھاتا ہے کہ دیکھو، دکھاوا کرتا ہے، دیکھو میرے پاس کتنی بڑھیا گاڑی ہے نا، لوگوں کو دکھاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو پھر وہی چیز اس کے لیے کیا ہے، برائی بن جائے گی۔ پھر اسی طرح سے جو ہے انسان کو جب مال دیا گیا ہے تو پھر وہ آج جو کیا ہے دور چل رہا ہے نا، ہم سب واقف ہیں کہ جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نا، تو مال کن چیزوں میں اڑاتا ہے نا، فضولیات میں اور فضول کاموں میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو مال کا زیادتی کس بات کی علامت ہے؟ کہ اس کی آزمائش کی جا رہی ہے کہ وہ اچھے اچھے کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا پھر جو ہے بس اسی میں کھو کر کے، اس کو مقصد بنا کے اسی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو زبردست آزمائش ہے، انسان کو بچ بچ کے چلنا ہے، دنیا کو مقصد نہ بنائے، بلکہ ان تمام چیزیں، اگر یہ سب چیزیں ہیں تو ان سب کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو بس کیا ہے، ایک آزمائش کی زندگی ہے، اور اصل جگہ جو ہے، اصل جو لوٹنے کی جو ٹھکانہ ہے انسان کا، وہ تو اللہ ہی تعالیٰ کے پاس میں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس جو ہے لوٹنے کی جگہ ہے، وہی آخرت جو ہے ہم سب کا کیا ہے، ٹھکانہ ہے۔ آیت 15، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں، اس سے بہتر ہی چیز بتاؤں تقوی والوں کے لیے؟ ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر ہی، اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں کہ جو تقوی والوں کے لیے اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ وہ دراصل چیز کیا ہے جو آج تم اللہ کی راہ میں ان سب تمام چیزیں جو لگاؤ گے نا، وہ آیت نمبر 14 میں جو یہ جو چیزیں آزمائش والی ہے، جب تم اللہ کی راہ میں لگاؤ گے تو بدلہ کیا تمہیں ملے گا؟ اللہ کیا تمہیں، اللہ کی جو جنتیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بطور تحفہ دیں گے، بطور تمہیں جزا دیں گے، تمہارا تحفہ ہے، تمہارا گفٹ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے کیا ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور جن میں وہ جو ہے ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے کیا ہے، پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو یہاں پاکیزہ جو بیویاں ہیں، تو اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو دنیاوی میں جیسے میل کچیل ہوتا ہے نا، انسان ایک دو دن نہیں نہاتا ہے تو اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ جو آخرت میں جو بیویاں دیں گے ان کے اندر میل کچیل نہیں ہوگا، ان کے اندر حیض نہیں آتا ہوگا، نہ کوئی نفاس ہوگا، اور وہ ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک ہوں گی، اور وہ پاک دامن بھی ہوں گی۔ تو اس طرح سے یہ پاکیزہ ہوں گی، ازواج مطہرات جو ہوں گی، جو ازواج مطہرہ، تو اس طرح سے یہ پاک بیویاں ہوں گی، ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اچھے اچھے کام کیے تو ان کے لیے کیا ہے، بہترین ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس، اور اس ٹھکانے میں کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں۔ اور جنت کیا ہے، اللہ نے جو ہے بہترین جنتیں، یہاں پہ جنات ہے نا، تو جنات کی میننگ کیا ہوتی ہے، باغ ہے، تو اللہ کے یہاں بہترین باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ جو نہریں ہیں باغوں کے نیچے ہیں، تو اس طرح سے وہ باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس میں ان کے لیے ہمیشگی بھی ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہیں۔ اور واللہ بصیر بالعباد وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ،
تو ورضوان من اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو اللہ کی رضامندی ان سب کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو ذکر کی گئی جو چیزیں ہیں نا، انہی کو مت اسی میں مت تم کھو جانا، اسی میں مت غافل ہو جانا۔ ان سے بہتر تو وہ زندگی ہے جو اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس میں ہیں، اور جن کا جو مستحق وہی لوگ ہوں گے جو اہل تقوی والے ہوں گے، جنہوں نے اللہ سے ڈر ڈر کے یہ زندگی گزاری۔ اس لیے تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، اور اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین دنیا کی بھلائی سمیٹ لوگے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اپنی تقوی میں گزاری، تو ان کے لیے کیا ہے، یہ ایسا باغات ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کو ہر چیز دے دیں گے، سب چیز دے دیں گے، پھر جنت میں سب لوگ چلے جائیں گے، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، سب فیصلہ ہو چکے گا، سب کچھ ہو چکے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کو سب کچھ ہم نے دے دیا نا، تم لوگ خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں تو آپ نے سب کچھ دے دیا، ہم تو بہت خوش ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ابھی تمہیں ایک چیز نہیں دی۔ تو وہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جنت دیا، یہ چیزیں دی، یہ نعمت دی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ آپ نے سب نعمتیں دے دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ابھی تم کو کیا دیتا ہوں؟ اپنی رضامندی دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اور میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سارے جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضامندی دیں گے۔ تو ورضوان من اللہ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے وہ رضامندی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیں گے جو تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تقوی سے اپنی زندگی گزار کے بچ بچ کے وہ پوری دنیا کی زندگی انہوں نے کاٹی اپنی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہے، وہ جنات ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خوب دیکھنے والا ہے، بندوں کو، اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت 16، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ جو سورہ آل عمران ہے نا، یہ دعاؤں والی صورت ہے، اس میں بہت ساری دعائیں آپ کو ملیں گی، تو ہائی لائٹ کر لیجئے یہ دعا۔ اور استغفار کی بھی ہے نا، اس میں استغفار کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، فاغفر لنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے جو ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ہم سب کو کیا ہے، عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے، یعنی جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بچا لے پروردگار۔ تو یہ دعا ہے، اور یہ اس طرح سے جو یہ کوالٹیز کن کے اندر ہوتی ہے، یہ جو متقین ہوتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو بچ بچ کے چلتے ہیں، وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان کی دعائیں اس طریقے کی ہوتی ہیں۔ آیت 17، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے ہیں اور جو سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو کوالٹیز ہے، جو یہ صفات ہے، یہ جو تقوی والے ہیں نا، اہل تقوی والے، ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہے۔ تو جو بھی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے ان کی کوالٹیز کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے بخشش مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور عذاب سے بچتے ہیں، آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، پھر وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آیت 16 اور 17 میں تقوی والوں کی صفات ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے اندر کیا صفات ہوتی ہیں؟ وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ ہر پریشانی پہ ہے نا، ہر مصیبت پہ، ہر مشکلات پر، کوئی بھی کیسی بھی سچویشن ہو، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفات کیا ہے؟ وہ صادقین ہوتے ہیں۔ صادقین یعنی کہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں نا۔ صادقین
سچ بولنے والے ہوتے ہیں، کیسا بھی سچویشن ہے، کیسے بھی حالات ہیں، کیسے بھی ان کی زندگی کے حالات ہیں، لیکن وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ والقانتین، اور وہ قناعت والے ہوتے ہیں، یعنی کہ فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور والمنفقین، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والمستغفرین، اور وہ بخشش مانگتے ہیں بالاسحار، یعنی کہ رات کی آخری جو گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں، یعنی کہ تہجد کے وقت وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے خوب مانگنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جو ہے نا رو رو کر گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں۔ کب؟ تہجد کے وقت۔ تو ایسے پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات یہاں ایک خاص بتائی گئی ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، تو والمستغفرین اسحار کی فضیلت بیان کی گئی صحیحین حدیث میں، دوسری کتابوں میں بھی صحابہ کرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے جسے میں دوں، کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کروں، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جسے میں معاف کر دوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اور مسلم شریف کی ایک روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون قرض دے گا ایسے کو جو فقیر نہیں ہے، جو ظالم نہیں ہے، اور ایک روایت میں طلوع فجر تک ہی ایسا رہتا ہے۔ اس طرح سے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے، ان کی خاص صفات یہی ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو تہجد کے وقت اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان جو متقین ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے آگے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے، وہ تمام کے تمام دنیا والوں کے آگے جھکنے سے وہ بچ جاتے ہیں نا۔ تو وہ جو سجدہ ہے جس نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے رو کے گڑا کے اپنی جو ہے معافی مانگ لی اور اپنی اصلاح کر لی، اور تو پھر کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خوب عطا فرماتے ہیں۔ آیت 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو شہادت کے معنی یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ تو شہادت کے معنی کیا ہیں؟ شہادت کے معنی بیان کرے گئے ہیں۔ تو شہادت کے معنی ہوتے ہیں آگاہ کرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اور بیان کیا ہے اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت بھی ہے اور عظمت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مراد صرف اہل علم وہ ہے جو کتاب اور سنت پر علم حاصل کرتے، یعنی کہ ہم جو سمجھے کہ اہل علم ہے تو ڈاکٹر یا انجینئر یا جو ہے سائنسٹسٹ، تو یہ سب نہیں ہے اہل علم، یہ اہل علم مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ اہل علم ہے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن مجید کو پڑھ کر اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس پہ جب ان کو اتنا علم آ جاتا ہے نا تو وہ جان جاتے ہیں کہ واقعی میں جو یہ اتنی بڑی نظام جو ہستی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، جو یہ تو صرف میرے اللہ ہی کی وحدانیت ہے۔ تو اہل علم کی یہاں پہ بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی شہادت کے لیے انہیں خاص کر دیا ہے، ان کی شہادت کو اپنے اور فرشتوں کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اسے توحید کی بہت بڑی دلیل قرار دیا ہے، مخلوق کے لیے بھی ان کی شہادت کو قبول کرنا واجب قرار دیا ہے۔ اس طرح سے اہل علم کی یہاں پہ ایک فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شہید اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، انہو کہ بے شک، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ سوائے اسی کے، اور کس نے گواہی دی؟ والملائکہ، اور فرشتوں نے، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی گواہی دی۔
تو علم والے کیسے گواہی دیتے ہیں؟ کیا بس یوں ہی؟ جب وہ علم خود پڑھتے ہیں نا، اب جیسے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ سب بھی علم پڑھ رہے ہیں، آیتوں پہ غور فکر کر رہے ہیں نا، ایک ایک آیت انسان کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے نا، وہ جان جاتا ہے، وہ اس کو معلوم ہونے لگتی ہے ہاں چیزیں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کی زندگی کے اندھیرے دور ہونے لگتے ہیں اور اس کی زندگی میں اجالے آنے لگتے ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ سب پہچان ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اہل علم ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی جان جاتے ہیں کہ واقعی میں اس نظام ہستی کو چلانے والے کی جو ذات ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ اتنے سارے جو لوگ دنیا میں آج پرستش کر رہے ہیں تمام طرح کے لوگ نا، تو خود ہندو کے جو غیر مسلم کے جو لوگ ہیں نا وہ تو خود کنفیوز ہیں، وہ تو خود چھوڑ چھوڑ کے اپنے دھرم میں خود ہی پریشان ہو رہے کہ 3 لاکھ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 لاکھ خدا ہمارا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ 3 لاکھ کوئی کہتا ہے اور 30,000 کوئی کہتا ہے، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے۔ تو اتنی بڑی نظام ہستی تو چلانے والا تو ایک اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اپنی اس نے جو نظام ہستی چلانے کی جو یہ طاقت بھی ہے اپنے پاس رکھی ہے، اس نے کسی کو اپنا ساجی بھی نہیں بنایا، اپنے برابر بھی نہیں بنایا ہے۔ تو لوگ اس میں کس گمراہ ہو چکے ہیں نا اس وجہ سے۔ تو اہل علم جو ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ واقعی میں اتنی بڑی نظام ہستی چلانے والا تو صرف ایک ہے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت 19 ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ، اسلام، اللہ کے یہاں جو کیا ہے؟ ایک ہی دین ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت اور تعلیم ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کی کامل ترین جو شکل ہے وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں کیا ہے؟ توحید ہے اور رسالت ہے اور آخرت بھی ہے، اور اس طرح یقین بھی ایمان بھی رکھنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ تو ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں ہے، اس سے نجات آخرت نہیں ملے گی۔ ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کو ایک معبود کی عبادت کی جائے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر بھی ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رسالت کا خاتمہ بھی تسلیم کیا جائے، یعنی کہ اس پر یقین کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور ایمانیت کے ساتھ ساتھ وہ عقائد اور اعتماد اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اب دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یعنی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں نا آج بھی جو اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، اور اپنے اپنے جو پیغمبر ہیں ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اپنے رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں جسے سناتن دھرم کہتے ہیں، تو وہ ایک اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں اور رسول جو بھی ان کی طرف بھیجا گیا اس کی بھی وہ پیروی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اعمال صالح بھی کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جائے، یعنی کہ توحید پر انسان کو ایمان لانا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو بھی کچھ عمل صالحات کرے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قابل قبول ہوں گے۔ تو ایمان کی شرط ہی یہی ہے نا جو لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت میں ہے نا، کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پہ ہمارا یقین ہو، ہمارا بھروسہ ہو، ہمارا جو پورا پختہ یقین ہو، اور اس پہ ہمارا عمل بھی ہو، ہم اس پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔
تو دین اسلام اللہ کیا کیا ہے؟ ان اللہ، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اصل جو اسلام ہے، اصل جو دین ہے وہی کیا ہے؟ اسلام ہے اللہ کے نزدیک۔ بے شک اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اسلام ہی ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انسان سرنڈر کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے آگے جھکا دے، کھپا دے۔ اسلام کے معنی یہی ہوتے ہیں، اطاعت گزار، فرما بردار کرنے والا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینے والا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں کہ اب دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی یا مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو وہ جہنمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، اگر کوئی بھی ایسا شخص جو ٹھیک ہے وہ اپنے جو ہے انبیاء کی بات مانتا تھا، انبیاء کی اطاعت کرتا تھا، اپنے وقت کی اس نے جو انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے اطاعت کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھیج دیے گئے، مبعوث کر دیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سخت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھیجے گئے ہیں، پیغام پہنچایا گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، تو پھر کیا ہے؟ وہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا تو پھر وہ شخص جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی جو ایسا جو دین ہے وہ قابل قبول ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کی یہودیت، نہ نصرانیت یعنی کہ عیسائیت جو ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے ان کے یہاں۔ اور جو ہے جو بھی مسلمان ہوا، جو ایمان لے آیا اللہ پر اور رسول پر، وہ کیا ہے؟ وہی اسلام والا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور جو تمام انبیاء پر اور پھر تمام فرشتوں پر اور آخرت پر، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے، تو یہ کامیاب ہو گئے۔ آیت 20۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر یہ آپ سے جھگڑے تو آپ کہہ دیجئے کہ اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابع دار بن جائے تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو پھر اگر آپ سے یہ جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع دار کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے تو صرف اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، یعنی کہ اللہ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور جتنے بھی مومن ہیں نا، جو بھی اطاعت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو صحابہ کی جو پیروی کرنے والے ہیں، تو یہ سب کیا ہیں؟ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اور جو بھی اہل کتاب اور ان ان پڑھ لوگوں سے یہاں پہ جو مراد ہے نا، یہاں پہ ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جو وہ امیین کہے جاتے تھے۔ اور امیین ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں نا، جو امیین کون ہیں؟ مکہ کے قریش لوگ ہیں۔ وہ ان کو عربک نہیں آتی تھی، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے اندر کتاب نہیں موجود تھی، اہل کتاب نہیں تھے، وہ کتاب والے نہیں تھے، جبکہ یہود اور جو ہے نصارہ کیا تھے؟ اہل کتاب تھے، کتاب والے تھے، ان کے اندر کتابیں موجود تھیں۔ کافی 100 سال گزر گئے تھے مکہ میں، یعنی کہ قریش میں کافی صدیاں گزر گئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب نبی آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ اس طرح سے وہ امیین کہہ کے خطاب کیے گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے، آپ ان امیین سے بھی کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں گے تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یعنی کہ جو رسول کی بات مان لے اور اطاعت کر لے تو سمجھ لیجئے کیا ہے؟ تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جس نے اللہ رسول کی بات مان لی تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے اس سے روگردانی کری نا تو وہ کیا ہے؟
پھر وہ تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے برا ہی ٹھکانہ ہی ہونے والا ہے۔ سرکشی کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، روگردانی کرے گا اس کی اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ تو بلغ یعنی کہ جو ایک دین کا داعی ہوتا ہے نا، اس کا تو کام کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے۔ کسی بھی داعی کے اندر یہ جو صفات نہیں موجود ہے، کسی کو وہ ہدایت دے دے۔ ہدایت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے وہ ہدایت دے دے۔ اور جو ہے بس داعی کے انڈر میں کیا ہوتا ہے، داعی کی کام کیا ہے، البلاغ، پہنچا دینا ہے۔ پہنچانے کے بعد اس کو پھر یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ سامنے والا ہدایت نہیں لا رہا ہے، گمراہی ہے، یا اس طرح سے وہ میرا انکار کر رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، کہ آپ کے ذمے تو بے شک کیا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اور واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے کہ کون بندہ کیسا ہے نا، کہ کوئی کتنی محنت کر رہا ہے، کون کتنی محنت نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے آگے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔